پورا کوآپریٹ کر رہی ہے. پورا کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جو ہمارے جو جیل کے حضرات ہیں وہاں پہ، جو گورنمنٹ کے اتھارٹیز ہیں، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں اور اس کو بڑا سراہتے ہیں ہمارے اس کام کو. بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ریہیبلیٹیشن دیٹ اینی ون کین گیٹ ان پریزنس. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہی ہوگا پوری دنیا میں جو مسلمان ہوتے ہیں پریزنس میں لوگ، وہ بہترین، وہ بعد میں دوبارہ جاتے نہیں ہیں جیلوں میں، وہ پھر واپس نہیں پلٹتے. بلکہ یہ یورپ کی ایک ریسرچ پیپر ہے. انہوں نے تو وہ تو مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی آئیں، آپ ان کو دعوت دیں. اور جو وہاں پہ قیدی مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتے، وہ یعنی دوبارہ نہیں آتے. جو دوسرے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. تو وہ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو کئی بار جو ہے وہاں جیلوں میں مدعو کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے یہی ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ تو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھی آئیں اور آپ ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں. اس وقت دل بھی نرم ہوا ہوتا ہے. دوسرا فرقان بھائی، یہ دراصل جو جیل کا ایک تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی قید کے لیے نہیں تھا یا مشقت کے لیے نہیں تھا، یہ اصلاح خانے تھے. یہ یعنی تربیت کے جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ، کریکشن سینٹر ان کو کہا جاتا تھا شروع کے زمانوں میں. لیکن بعد میں ہوتا یہ گیا کہ جیسے جیسے یہاں پہ کرمینل اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور وہ کرائم بڑھتا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے ان جیلوں سے اگر کوئی جیب کترا ہے تو اب جب وہ واپس جائے گا تو اب جیب کترا نہیں، اب یا تو وہ ڈکیت بنے گا یا وہ کلر بنے گا. تو ہمارے یعنی اب سچویشن جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ بڑا ایک خوش آئین ہے کہ ان کی سزا بھی کم. ظاہر ہے ان کو پھر جیل میں ایک اچھے انسان کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہوگا کہ یار یہ شریف آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے. ماشاءاللہ ان کا کردار سازی جو ان کی جاتی ہے نا، اصل میں یہ صرف قرآن کی تعلیم وہاں پہ نہیں دی جاتی ہے، وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کریکٹر بلڈ بھی کیا جاتا ہے، تربیہ بھی کی جاتی ہے، ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. ان کو جن کو جو بیچارے ایسے بھی آتے ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا ہے، ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر ان کو طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، نماز سکھائی جاتی ہے، پھر ان کو اس طرف لایا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا شروع کریں، قاعدہ پڑھنا شروع کریں. اور پھر اس کے بعد ایک لیول آتا ہے جہاں پہ ہم ان کو ترجمہ قرآن پورا، وہ ورڈ بائی ورڈ پورا قرآن آپ کہیں سے بھی کھول کے ان سے سن لیں، وہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ. آج بتا رہے تھے کہ آج بھی جب آپ جیل سے آئے ہیں تو عجیب کیفیت تھی. اور جی بالکل، آج تو میری ایسی کیفیت تھی کہ سزائے موت کے جو پریزنر تھے انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے پورا ترجمہ سنایا اللہ قرآن کا. چند الفاظ سے ہم جہاں سے پوچھتے تھے، جو قرآن کھولتے تھے، سبق تھا. اچھا بالکل، قرآن کھولتے تھے، قرآن کھول کے ان کو کہتے تھے اچھا یہاں سے پڑھو، تو پورا. اور یہ وداؤٹ گرامر ہے، ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ آپ پڑھاتے ہیں. بالکل ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور اس میں ہم ان کو پورا ترجمہ جو ہے وہ ان کو ورڈ بائی ورڈ ان کو آتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی کھول کے آپ پڑھ لیں تو وہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہوئے سنائیں گے. یعنی جو پرزنرز ہیں آپ ایسے طریقے سے ان کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ یعنی ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ان کو ترجمہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ورڈز کا کیا معنی ہے. سچی بات ہے کہ مجھے تو اشتیاق ہو رہا ہے کہ کسی وقت میں جا کے خود یہ دیکھوں منظر. کیا میں کسی وقت اگر آپ کے ساتھ جانا چاہوں تو اٹس پاسبل؟ یس یس آف کورس. اچھا، یس آف کورس. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آزاد ہیں، شاید ہمیں یعنی ہم جو آزاد لوگ ہیں ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہے کہ جو قیدیوں کو جس بات کی قدر ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور وہ تو رجوع الی القرآن ہو گئے. لیکن ہم آزاد لوگ جو ہیں ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہیں. ہم قید ہیں، وہ ایک طرح سے آزاد ہو گئے. جس طرح شیخ یاسین نے کہا تھا کہ پہلے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ساری دنیا آزاد ہے، بس فلسطین قید میں ہے. جی ہاں. لیکن اب ہمیں پتا چلا کہ صرف فلسطینی آزاد ہیں، باقی سارے قید ہیں. تو یہ سچی بات ہے کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے جو آپ نے بتائی. اس میں آپ نے بتایا کہ آپ فی چارج نہیں کرتے اور آپ کا کوئی ایسا کوئی انڈومنٹ فنڈ پہ بھی یہ نہیں چلتا. تو کس طرح یعنی اس کو مینٹین کس طرح کرتے ہیں، کس طرح اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے اخراجات تو جو کابرین ہیں اور کچھ تاجر حضرات ہیں جو اس میں مین معاونت کرتے ہیں، اور پھر ہماری جنرل پبلک ہے جو کہ اس میں ڈونیشنز دیتی ہے ہمیں، اور اسی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تقریباً سالانہ کتنا خرچہ ہوگا اس کا؟ ہمارا اس وقت جو خرچہ ہے وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا خرچہ ہے سالانہ. جی. اچھا. جو ہم خرچ کرتے ہیں ان کاموں میں. اچھا، اس میں ایک چیز جو پریزنٹ میں رہ گئی وہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا.
وہ یہ کہ وہاں پہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف کیریکٹر مطلب صرف قرآن کی تعلیم ان کو اس طرح نہیں دی جاتی کہ وہ قاعدہ پڑھ لیں، اصلاح ہو جائے ان کی اور توبہ کر لیں اور پھر اس کے بعد قرآن بھی پڑھ لیں پورا اور پھر ترجمے سے پڑھ سکیں قرآن کو، ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہو اللہ ان سے کیا بات کر رہا ہے، ان سے کیا چاہتا ہے، بلکہ اس کے بعد وہ پورا دین درس نظامی اور درسات دینیہ بھی کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ درسات دینیہ بھی کر لیں اگر، اور درس نظامی بھی، یعنی 2 سال کا جو کورس ہوتا ہے جس میں آپ درسات میں ہوتے ہیں، اور پھر جو 8 سال کا عالم کا کورس ہوتا ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی یعنی آپ درس نظامی بھی جیل میں کرواتے ہیں؟ جی. اور اس دفعہ آپ کو حیرت ہوگی سن کے وارث بھائی کہ ہمارے اڈیالہ جیل کے 2 پرزنرز نے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے وفاق میں ان درسات دینیہ. لیکن کیا وجہ ہے فرقان بھائی کہ یہ بات کبھی سامنے آ نہیں سکی؟ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اس کام کو. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم بیسکلی اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. پبلک تک جتنا میسج پہنچ جاتا ہے اور جو لوگوں کو تک پتہ ہوتا ہے وہ تو تب ہی ہوگا کہ اللہ بس ایک موقع دے دیں، اب باہر جاؤں گا تو نہیں کروں گا. تو ایسے میں اگر اس کو قرآن مل جائے کہ جو کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوگی، اس کی کیفیات، اس کے معاملات کچھ اور ہی ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ایک قیدی کے پیسے، میرا خیال ہے کہ مجھے 30 40 50 ہزار تو لوگ سنتے ہی ہیں، تو یار ایک قیدی کے پیسے، میں نے آپ کو پتہ کبھی پیسے نہیں مانگے، اب بھی نہیں مانگ رہا، میں صرف آپ سے ترغیب دے رہا ہوں کہ ایک قیدی کے پیسے اپنے ذمے لینا کیا مشکل کام ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ احباب جو ٹرسٹ تعلیم القرآن ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر یا فون نمبر، تو اللہ کی رضا کے لیے ایک قیدی، اور اگر وہ قیدی قرآن پڑھ جائے گا تو حشر والے دن وہ قرآن ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بن سکتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو سچی بات ہے یار، یہ فرقان بھائی ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن واقعی ایک امیزنگ کام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ، ان کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے؟ ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں، بیکاز یہ کام کراچی سے سٹارٹ ہوا تھا. اوکے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے جیلوں کا وہ پنجاب میں ہو رہا ہے، اور ہمارا ایک ہیڈ آفس ریجنل آفس پنجاب میں بھی ہے. اچھا پنجاب میں بھی ہے؟ جی جی، لاہور میں ہمارا ریجنل آفس ہے ازمیر ٹاؤن میں، اور وہاں پہ یہ سارے نظامت کے کام جو ایجوکیشن کے پورے دیکھے جاتے ہیں. اس میں مکاتب بھی شامل ہیں، یعنی قرآن سکولز بھی شامل ہیں اور پریزن سکولز بھی شامل ہیں. آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ فی کس قیدی 100 روپے خرچہ ہے، بچے کا 2500 روپے خرچہ ہے، تقریباً 1 لاکھ پلس جو ہیں وہ زیر تعلیم ہے، جو بچے اس میں پرزنر نہیں ہے؟ پرزنرز الگ ہیں، پرزنرز جو ہیں وہ تقریباً آپ 67,000 پرزنرز ہیں اس وقت. اچھا، یعنی یہ 2.25 لاکھ کے لگ. اس کی وجہ سے میں اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی قرآن کو آج ہم نے چھوڑ دیا، بلا دیا، نظر انداز کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کو اپنے سینوں کی ڈال بنانا، اپنے سر کا تکیہ نہ بنانا. چونکہ ہم نے اپنے سینے کی ڈال نہیں بنایا، سر کا تکیہ بنایا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذلت و رسوائی کا نشان بنا دیا. اور ہمارے بچاؤ کا ان تمام مسائل، تنگی تکالیف، پریشانی، مجبوریوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اور ظاہر ہے کہ جو اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح سے پڑھنا آنا چاہے، یہ کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے قرآن مجید کے مسلمانوں کے اوپر 5 حقوق کے، تو اس کے بعد ہی ہماری نجات کا کوئی دروازہ ہے جو کھل سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا شفیع رحمہ اللہ نے وحدت امت میں بھی اس جو واقعے کو نقل کیا کہ ایک بار جب مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے یہاں حاضر ہوئے تو مولانا کو پریشان پایا، تو پوچھا کہ حضرت خیریت ہے؟ تو حضرت کشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میاں ساری زندگی ضائع کر دی. کہا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی ضائع کر دی، جبکہ آپ نے تو ساری زندگی دین کی خدمت میں صرف کی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو فقہی معاملات میں جو ہے وہ اس کی بالادستی کے لیے ہی تگ و دو کرتے رہے، جبکہ اصل کام کرنے کا یہ تھا کہ
قرآن کو پڑھا جاتا، پڑھایا جاتا، سنا جاتا، سنایا جاتا اور اس کو عام کیا جاتا، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ کوئی توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے امت کا آج یہ حال ہے. بس یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ زندگی ضائع کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں، آپ کی ان کاوشوں کوششوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے. اللہ امت کی بلکہ احیائے امت میں اس کا جو ہے وہ اہم کردار آپ لوگوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حقیقی معنوں میں ایک قرآنی معاشرہ بننے میں آپ کی کاوشوں کو ممد و معاون بنائے. بارک اللہ فیکم. اللہ آپ سے راضی ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے وسعت سے کہ اصل میں ہمارا کام جو ہے نا، وہ پوری امت کا کام جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں اور اس سے اپنے معاشرے میں تبدیلی قرآن کے ذریعے لے کے آئیں، اور اس کو ایک قرآنی معاشرہ بنائیں، جو ہم چاہے وہ ہمارا گھر ہو، چاہے وہ ہمارا محلہ ہو، چاہے ہماری سوسائٹی ہو، چاہے ہمارا شہر ہو، ملک ہو، اور یا ہمارے پوری امت ایز اے ہول اس کام میں لگ جائے کہ ہم ایک قرآنی معاشرہ بنانے میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں، اور جو ادارے اس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کا بھرپور تعاون بھی کریں اور ان کے ساتھ بھرپور مل کے کام بھی کریں. اب وہ تعاون ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسوں سے ہو، بلکہ آپ کے وقت سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اسکل سیٹ سے بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ایوری ون از asking فار منی. وی نیڈ ریسورسز، وی نیڈ پیپل ایز ویل، وی نیڈ اسکلز ایز ویل. تو قرآنی معاشرہ جو ہے وہ بیسکلی ایک ایسا قرآنی معاشرہ جہاں امن و سکون ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، گھروں میں امن کا معاملہ ہو، سڑکوں پہ باہر سیکیورٹی ہو، امن اور سلامتی ہو. بالکل ظاہر ہے قرآن تو بذاتے قرآن کا تو پیغام سلامتی کا پیغام ہے. بالکل. قرآنی معاشرہ جب تک آپ نہیں بنائیں گے، قرآنی معاشرہ جب تک آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو یہ قرآنی معاشرہ آپ کو نہیں ملنے والا جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے. اور اس کی سب سے پہلی کوشش کی کڑی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے لیے پیش کریں. کیا بات ہے، بالکل ٹھیک. اپنے آپ کو قرآن کے لیے پیش کریں. قرآن کو تھامنے کا اس وقت آپ تھامیں گے جب اپنے آپ کو پیش کریں گے. بالکل اپنی ذات سے اس کا آپ سٹارٹ کریں گے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہے کہ وہ قرآن کا کام کر رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ ٹرسٹ جامعہ تعلیم قرآن ہی ہو، ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو اور بھی کام بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اور یعنی دن میں ہم کچھ وقت تو دے ہی سکتے ہیں، وسائل، ذرائع، طاقت، قوت اور صلاحیتیں. بالکل. تو دن میں کچھ وقت تو ہم قرآن پڑھیں بھی، کیونکہ ہم آن لائن قرآن بھی پڑھاتے ہیں. آپ آن لائن. اچھا، آپ کا یعنی آپ کے اسکول الگ ہے، آن لائن پروگرام الگ ہے. آپ کے اسکول الگ ہیں، پرزنرز میں الگ ہے، اور آن لائن کا بھی آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. جی، آن لائن قرآن بھی پڑھاتے ہیں. تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹر بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی وقت، آپ اپنا اگر بزی ہیں تو آپ 30 منٹ. فرض کریں کہ اگر خواتین ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خواتین سے ہی پڑھنا ہے، تو آپ کے پاس یعنی اس طرح کی بھی سہولت؟ جی، ہمارا پورا شعبہ خواتین ہے.